بخاری مسلم میں آتا ہے نا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی، مسلمان نے کہا رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ لڑائی میں اس نے یہودی کو تھپڑ مار دیا مسلمان نے، نبی الاسلام کی خدمت میں وہ شکایت لے کے آیا تو آپ نے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا کہ مجھے کسی نبی پہ اس طریقے سے فضیلت نہ دو، مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو۔ یونس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ نے عتاب کیا تھا، وہ وحی کے انتظار کے بغیر نکل گئے تھے اپنی قوم سے، اور وہ اتنا بڑا ڈیبٹ تھا کہ وہ ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے اور عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لے، سوائے قوم یونس کے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی 3 دن بعد تم پہ عذاب آ جائے گا، تم نے میرا انکار کیا ہے نا، لیکن اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی وہ علاقہ چھوڑ گئے، اجتہاد کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ جب جس کشتی میں جا رہے تھے وہ چکولے کھانا شروع ہوگی سمندر میں، وہاں کے ملاحوں نے کہا کہ جی ہم میں کوئی ایسا شخص ہے، ایسا غلام ہے جو آقا کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا ہے، تو ہم کرہ نکالیں گے، جس کے نام پہ نکلے گا نا اس کو سمندر شریف میں پھر پھینکیں گے تاکہ باقی کشتی تو بچ جائے۔ اور ان کا یہ تجربہ تھا کہ اس طریقے سے کشتی بچ جاتی ہے۔ یہ توحید کی برکت آپ دیکھیں، 3 دفعہ کرہ ڈالا، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ نکلا۔ پہلی دفعہ ڈالا لوگوں نے کہا نہیں یار یہ تو نہیں ہو سکتے، دوسری دفعہ پھر حضرت یونس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جب فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پھینک دیا سمندر میں، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے 3 دن اور 3 راتوں تک رکھا، اور وہاں پہ انہوں نے پھر دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرا پورا کلپ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر آپ دیکھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یونس ہمیں یوں نہ پکارتا تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکلتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ اتنی پیاری یہ دعا ہے، گرم نہیں ہے، کہتے ہیں بڑی گرم ہے، اور کہتے ہیں بغیر وضو سے نہیں پڑھ سکتے، اگر بتی لانی پیندی ہے۔ تو حضرت یونس نے تو اوتھے پڑھی ہے کہ جتوں زیادہ کوئی بدبودار اور تعفن والی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مچھلی کا پیٹ، میدا، میدے میں سے سارا تعفن نکلتا ہے نا، اور وہاں اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے ان کی سن لی اور معاف کر دیا۔ تو وہ قوم یونس، اب چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نکلے تھے، اللہ نے ان کی قوم کو پھر وہ جب عذاب کے آثار نظر آیا انہوں نے کہا یونس تو ٹھیک ہی کہتے تھے۔ وہ ساری قومیں پھر اس وقت کہتی تھی کہ یار پیغمبر ٹھیک کہتے تھے، بس وہ یونس کی قوم پھر بچ گئی، وہ انہوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، ان کا یا اللہ ہمیں ایک دفعہ معاف کر دیں، ہم تیرے پیغمبر کی قدر کریں گے۔ ادھر یونس علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہو گئی ہوئی تھی، اللہ نے کہا چلو اس کا بینیفٹ تیری قوم کو، اور بعض اوقات بینیفٹ ملتا تھا اور بعض اوقات اس کا قوم کے اوپر فتنہ بھی بن جاتا تھا۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کوئی طور پہ ملاقات کے لیے آنا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ اب پیغمبر سے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیز نہیں نا برداشت کرتا۔ اللہ نے کہا کہ بھئی میں نے تو تجھے بلایا، پہلے کیوں آ گیا، اپائنٹمنٹ تو فلاں دن کی تھی۔ کہا یا اللہ تیرے شوق میں، تو کہا پھر ہم نے تیری قوم کو پیچھے فتنے میں ڈال دیا ہے، سامری نے ایک بچڑا بنایا ہے، 70,000 لوگ جو ہیں نا وہ پھر اس کے سامنے جھک کے تو اپنا ایمان برباد کر چکے ہیں۔ ایک دن میں 70,000 یہودی قتل ہوا تھا، قتل مرتد کی سزا۔ ہر قبیلے نے اپنے قبیلے کے ان بندوں کو مارا تھا۔ توبہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لوگوں کو تو یہ پتا ہے نا کہ توبہ تو قبول ہوئی ہے، آگے بھی پڑھو کیا ہے۔ اللہ نے کہا توبہ قبول ہے تمہارے رب کے حضور، لیکن قتل کرو اپنوں کو۔ توبہ یہ تھی کہ جس نے بچڑے کو خدا مانا تھا وہ پھر قتل ہوا تھا، اور یہ قتل مرتد کی سزا ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ اکبر۔